لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر والمنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ هو الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا کیا۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا جس کا نام ہے اسلام، اور پھر اللہ نے اعلان کیا قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام کامیابی کی ضمانت ہے، باقی سب دین باطل ہو گئے ہیں۔ من یبتغ غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چلو گے، لن یقبل منہ، ایک شے قبول نہیں ہوگی، نتیجہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں ناکامی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں تو پتہ نہیں چل رہا ہے نا، قل کل یعمل علی شاکلتہ، جس کے دل میں جو آتا ہے کرتا رہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تیرا رب دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے۔ اور پھر ایک اور آیت کے ساتھ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ادھورا اسلام نہیں چاہیے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس پر کامیابی کی ضمانت۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی نیکی کو دل کیا تو وہ کر لیا اور کبھی گناہ کو دل کیا تو وہ کر لیا، کبھی سچ بولا کبھی جھوٹ بولا، کبھی رشوت لی کبھی تنخواہ لی، ایک ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو کہ نہیں، ایسا اسلام نہیں چاہیے، خالص چاہیے۔ پانی میں تھوڑے تنکے ہوں، آپ پئیں گے، آپ ہٹا دیں گے نہیں، یا صاف پانی لے آتے۔ سالن میں آپ کو نظر آئیں روڑے یا کوئی اوپر برتن پہ میل لگی ہوئی ہو تو جو سلیم فطرت کا ہے واپس لے جاؤ، کوئی میرے کو رکھ دیتا جائے۔ تو اللہ جیسا پاک، نظیف، لطیف، حسین، جمیل، جلیل، کریم، رحمان، رحیم، وہ قبول کرے گا کہ تمہارے اسلام میں جھوٹ بھی ہو، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، اور اسلام میں رشوت بھی ہو، اور وعدے شکن بھی ہو، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو، اور ظلم و ستم بھی ہو، جھوٹ اور رشوت بھی ہو۔ اللہ ایسا اسلام اللہ پسند کرے۔ اس لیے جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن جلدی پڑھتا ہے تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی، اتنا بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ پھر بھی اللہ ایسا کریم ہے کہ حاضری لگا دیتا ہے، کہتا حاضری لا دے ہو، یاری کوئی نہیں، کہ لوگوں میں بیٹھتا ہے تو بور ہی نہیں ہوتا ہے، اور میرے سامنے آتا ہے تو 4 رکعتیں بھی بھاری ہو جاتی ہیں، جلدی مکاؤ۔ کوئی امام بیچارہ تھوڑی سی قرات لمبی کر دے، کتنے لوگ اس کی بےزتی کر دیتے، ایڈی وڈی تو نماز پڑھا دیتی۔ خالص اسلام چاہیے، ناخالص سے نہیں چلے گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر آؤ اللہ کی بارگاہ۔ میلے کپڑے ہم اپنے لیے، ابھی میں نہایا ہوں، تھوڑا لیٹ ہو گیا اس لیے مہمان آئے ہوئے تھے کینیڈا سے، کپڑے بدلے ہیں، خوشبو لگائی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، روزانہ نیا جوڑا سلتا تھا، 16 سال وہی جوڑا دھو کے نہیں جاتے تھے پہن کر، جیسے میں اپنا دھلا ہوا جوڑا الماری سے نکال کے پہن کے آ گیا ہوں۔ 16 سال 365 دن ضرب 16 ضرب لا کے تقسیم لا کے دیکھ لو، روزانہ نیا جوڑا سلتا تھا حدیث کے احترام میں اور اللہ کی عظمت کے سامنے۔ درس حدیث دے رہے تھے، رنگ نیلا ہو گیا، شاگردوں نے دیکھا کچھ ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر نیلا ہو گیا، پھر ہو گیا، اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے حدیث کے سبق میں۔ جب ختم ہوا تو فرمایا میری کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھو کیا ہے۔ جب دیکھا تو کالا بچھو نے 16 ڈنگ مارے ہوئے تھے، 16۔ سنتا مکھی لڑ جاوے تو ہائے ہائے ہو جاندی ہے۔ میں نے مدینے کے بچھو دیکھے ہیں کالج، جب 80 کی دہائی کی بات، کالج سے اتنے موٹے، اور وہ اللہ کا بندہ ایسے بیٹھا ہوا ہے حدیث اور اللہ کی عظمت کے سامنے۔ تو اللہ کہتا خالص مال پیش کرو، ناخالص نہیں چلے گا۔ 2 نمبری لوگوں میں چلاؤ گے، میرے پاس 2 نمبری چلانے آ گیا ظالم۔ الم نجعل لہ عینین، ان آنکھوں کی قیمت تو دے کے دکھا دو، ولسانا وشفتین، یہ زبان اور ہونٹوں کی قیمت تو دے کے دکھا دو،
وشددنا اسرہ، جوڑوں کو جو میں نے ایسا باندھا ہے کہ ایسے بھی ہو جائیں، نہ ایسے ہوں کہ ایڈے سخت ہو گئے کہ اتے ہی نہیں پہ جاندے، نہ ایسے ہوں کہ اٹھ ہی نہ جائیں۔ کیسے سلیقے سے تیرے جوڑوں کو باندھا ہے کہ موڑو مڑ جائیں گے، پیچھے کرو آگے کرو، سبحان اللہ۔ تو بھائیو، اسلام اگر اللہ کو راضی کر کے جینا اور مرنا ہے، دین پہ آنا، اسلام پہ آنا پڑے گا، اور اس کی بنیادی ارکان 5 ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، لا، سب پہ تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق والمغارب، هو الذی سخر البحر، الم تر ان اللہ یزی سحابا۔ دیکھو تو صحیح قرآن میں اللہ کیسے بول رہا ہے، یہ بادل کون لاتا ہے، یہ سمندر کس نے تمہیں بنا کے دیے، یہ دھرتی کا فرش کس نے بچھا کے دیا، آسمانوں کو کس نے اٹھایا، سورج کو کس نے گھمایا، چاند کو کس نے گھٹایا بڑھایا، رات کی چادر تاریک لے کر کون آیا، دن کا اجالا لے کر کون آیا، ہواؤں کو کس نے چلایا، اللہ نے، اللہ نے، اللہ نے۔ کہتا پہلا ہے لا الہ الا اللہ، سب سے نظریں ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے۔ جو لا کہا لا، جو لا کہا وہ بھی لا ہو گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، پھر جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے یہ، پہلی قسم ہے سورۃ نساء میں، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ ہو، انہوں نے میں کیویں تشریح کرا، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور رب ہے محمد کا؟ قسم اٹھانے والا وہ کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ دیکھو نا، فلا و ربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، تو لگتا پہ ہے جڑا قسم چاہ رہا ہے وہ کوئی ہو رہے، جڑا رب محمد ہے وہ کوئی ہو رہے۔ یہ اظہار محبت کی انتہا ہے کہ میں صرف تیرا ہی ہوں، کسی کا نہیں ہوں، صرف تیرا ہوں۔ ہاں اگر یہ گرین ٹاؤن والے میرا بننا چاہتے ہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر یہ مجھے اب تیرے روپ میں نظر آئیں، تیری زندگی کو اپنائیں، تیرے طریقوں کو اپنائیں، تیرے راستوں کو اپنائیں، تیرے ظاہر باطن کے پیچھے بھاگیں، تو پھر میں ان کو اپنا بنا لوں گا، ورنہ مجھے سید قریشی ہاشمی کچھ نہیں ہیں۔ یہاں تیرا سکہ چلتا ہے، جس بدن پہ محمدی چھاپ ہوگی وہ قیمتی ہے۔ بلال حبشی ہے، پیو دا نام ربا ہے، دادے دا نام آج تک ملیا ہی کوئی نہیں، ایڈا بے نسب بندہ۔ اور میرا نبی کہتا ہے کہ جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہو۔ جب آپ جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کی سواری آئے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، اس سے ایک اشارہ ہوگا کہ یہ ڈرائیو میرا نبی نہیں کرے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوچوان آئے گا۔ ہوں تو گھوڑے ٹانگے ہیں نہیں، کوئی نہیں، انہیں بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں بھی کوچوان کون ہوتا ہے۔ کوچوان آئے گا، وہ اس رسی کو پکڑ کے چلائے گا، تو وہ ایک اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ دو جہان کے سردار کی سواری کا کوئی ڈرائیور بنے، کتنا بڑا پروٹوکول۔ تو سارے ایسے دیکھیں گے بھئی کہیں واری لگ دی ہوں، کندہ نصیب، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ۔ حبشی غلام، حسن بھی کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، بڑے شاہ سوار اسلام، اہل بیت، اور میرا اللہ کا اعلان ہوتا بلال میرے نبی کا کوچوان بنے گا۔ فرمایا بلال میری سواری کو لے کے میرے آگے آگے چلے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمدی بننا پڑے گا۔ ایک ہی روپ اللہ کو پسند ہے، ایک ہی روپ۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے بات کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ ایرانی آئے، ایرانی جب ایران کے بادشاہ کے سامنے خط گیا نا ہمارے نبی کا، تو بدبخت نے خط پھاڑ دیا، خسرو نے۔ کہنے لگا یہ کون ہے مجھے دعوت دینے والا، چلو اس کو گرفتار کرو۔
یمن میں اس کی حکومت تھی، وہاں سے صرف 2 سپاہی بھیجے، اتنا حقیر سمجھا۔ تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں، داڑیاں صاف، اپنے ان کو دیکھا تو یوں منہ پھیر لیا کہ تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کہا ہمیں ہمارے خدا کسرا نے کہا ہے۔ کہا مجھے میرے خدا نے کہا ہے داڑھی رکھوں اور مونچھیں کٹاؤں، چلے جاؤ کل جواب دوں گا۔ نظروں سے دور کر دیا۔ اگلے دن جب وہ ان کو بولا کہ جاؤ اپنے پیچھے اطلاع کر دو کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، اسی رات کسرا کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دیا۔ اسی رات جس رات وہ آئے تھے کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، اس رات شیروے بیٹے نے خسرو اپنے باپ کو قتل کروا دیا۔ تو میرے رب نے میرے نبی کو ایک روپ دیا ہے، ارے اسے پسند کرو، اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانا ہے، مر جانا ہے۔ وہ ایک قبر دیکھو، وہ ایک حشر دیکھو، وہ اپنے نبی کے آنسو دیکھو، اس کی درد بھری فریادیں، اس کی دعائیں، اس کی تڑپ، اس کا رونا، اس کا زخموں سے چور ہو کے طائف میں بے ہوش ہو کے گرنا، کوئی مول تک پاؤ، احد میں دانت کا ٹوٹنا، حسن حسین کی گردنیں کٹ جانا، حسن کا زہر میں تڑپ تڑپ کے مر جانا، حسین کا سر خاندان سمیت نیزوں پہ چڑھ جانا، کوئی مل تا پاؤ اپنے نبی تک کہ مگر لگے جان سے ساڑی کوئی لگام کسے دیہات کوئی انہیں ہے ایسی ساڑا سامنے نبی کوئی جانور ہے۔ اللہ کی قسم اللہ رسول کے بغیر جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اپنے اوپر رحم کرو، اس منہ کے ساتھ قبر میں جانا ہے، کسی تاہی شاہی تخت نہیں بانا، قبر جانا ہے، پہچان ہوگی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر کیوں جاؤ گے جنت؟ چھوٹا جا ملکاں چ نہیں جا سکتے ہو ویزے تو بغیر، تو جنت میں ویزے کے بغیر کیسے جاؤ گے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ لوگ کیا کھڑ گے، وہ لعنت بھیجو اس سوچ پر میرا اللہ کیا کہے گا، میرا نبی کیا کہے گا۔ کوئی نبی امت کے لیے اتنا نہیں رویا، کوئی ماں باپ اولاد کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا میرا آپ کا نبی رویا ہے۔ پہلے اس کے آنسوں کی قیمت چکاؤ، پھر جاؤ آزاد ہو، بامیں مچھر کھود، بامیں داڑھی مناؤ، تو بامیں شراب پیو، تو بامیں مجرے کرو۔ جس کی تو اللہ کی قسم آپ کے جب جانے کا وقت آیا، آپ نے سارے خاندان کو ملاقات کی، حسن حسین کو سینے سے لگایا اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ویکھ رہے ہیں نیکس چڑھ گیا نیز ہے اور ایک زہر نال تڑف رہا ہے، کچھ نہیں بولے۔ ٹھیک ہے، تقدیر دے حوالے۔ جب اسرائیل اور جبریل آئے کہ یا رسول اللہ وقت آ گیا ہے، تو کہا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ کوئی نبی یہ بات نہیں اٹھا کے گیا، تیرا نبی یہ بات اٹھا کے گیا ہے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یا وہاں سے جواب آیا کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گے۔ قال الآن قرۃ عین، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ مجھے بلا لے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ سے نہ منواتا میرا نبی تو ہم بندر سور خنزیر بن گئے ہوتے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، یہ بے وفا ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، بکھر جانے کا گھر ہے، منتشر ہونے کا گھر ہے، تاریکیوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، نفرت و بغض کا گھر ہے، پیشاب پخانے کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اس کے لیے میں اللہ رسول سے بغاوت کروں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک عہد و پیمان ہے، ایک عہد و پیمان ہے۔ ہم آہوں آنے سہرا سرخود بہادہ نرکر بامید آن کے روزے کہ شکار خواہی آمد، ہم نے گردنیں جھکا دی ہیں کہ محبوب آ رہا ہے، آئے اور ہم اپنی تلوار سے ہماری گردنوں کو کاٹ کے ہمارا نذرانہ قبول کرے۔ کلمہ تو یہ مانگتا ہے، ہمارا ایک روپ ہے، ہمارا ایک روپ ہے، وہ روپ میرا نبی ہمیں دے کر گیا ہے، یہ سٹینڈرڈ روپ ہے۔ یہ پاکستانی پولیس والا ہندوستانی پولیس کی وردی میں آ جائے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ اس پر بغاوت کا کیس ہوگا کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے۔ تو ان کدے نہیں خیال آیا کیا دے روپ ساری زندگی گزر رہی ہے، کوئی تو سوچیا کرو، کوئی عقل ہاتھ ماریا کرو۔ دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ اور پھر جب آپ دنیا سے جانے لگے، اس سے ایک ہفتہ پہلے صحابہ آئے تو فرمایا میرے جانے کا وقت قریب ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہائے، اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور ان کے بعد جو آئے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا۔
اور قیامت تک کی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور میدان محشر میں جب آدم کہیں گے نفسی نفسی، نوح کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراہیم، سلیمان، داود، زکریا، یحییٰ، یونس، الیاس، یہ سارے، ہود، صالح، لوط، اتنے بڑے بڑے نبی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں منگدا، پیو دا بھی نہیں منگدا، میری بخشش کر دے۔ عیسیٰ فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بخش دے۔ ایک آواز میدان محشر میں گونجے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ وہ بھڑے ہو ایڈے بے وفا تھا نا، کتے تو ہیٹھاں تا نہ جاویے یار، ایڈا ایک روٹی کھا کے زندگی گزار دیں۔ کتے جتنی وفاتا رکھو، ایک روٹی تے زندگی گزار دینا ہے۔ گھر دے چھوٹے بچیاں دے بھی لتر کھاندا ہے، تے باہروں کو 6 فٹا بھی آ جائے تو پیروں نو پی جاندا ہے۔ میرے والد کو کتوں کا شوق تھا، میں اکھی ویکھیا 10 دفعے۔ میری والدہ نے ایک چھوٹا ویسے ہی آ گیا ایک کتیا گاؤں سے، تو میری والدہ اکیلی تھی، والد 88 میں فوت ہو گئے، تو وہ نوکروں کہتے اس کو روٹی ڈال، انہوں روٹی پا دیں وہ نہ دے ہو کے رہ گئی، جدے میری ماں جاوے وہ نال نال۔ میری ماں فوت ہو گئی، کتوں نے کی پتا کہ مائی فوت ہو گئی، اس گھر نہیں چھوڑیا، گھر تے بکھی باندھی باندھی مر گئی، بکھی تسی مر گئی۔ اتنی وفا لے کے بھی نہیں جا سکتے۔ تسی شیشہ نہیں ویندے ہو اپنا، منہ نہیں ویندے ہو اپنا بول نہیں سن دے ہو میں کی بول رہے ہیں۔ لعنت اس نفس و شیطان پر جنہوں نے ہمیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی ریت ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے، سفر زندگی ہے، ہماری منزلیں متعین ہیں، ہمارے نشان متعین ہیں، ہمارا راستہ متعین ہے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، رات نہیں آتی اس راستے میں، دن ہی دن ہے، ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کلمہ ایک عہد و پیمان ہے۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں، میری یہ عادت نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آنسو بہ پڑے، دکھی دل ہے۔ تو اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا خطیب بر صغیر میں کوئی نہیں آیا، آخر میں انہوں نے بھی کہا تھا ہندوستان والوں تمہیں اتنا قرآن سنایا ہے، پتھروں کو بھی سناتا تو پگھل جاتا، دریاؤں کو سناتا تو موجیں ان کی اٹھ جاتی، ہواؤں کو سناتا تو صبا بن جاتی، لیکن تم ہو وہ پتھر کہ جس نے ہلنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا۔ جہاں عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان بے بس ہو جاتا ہے، جمیل تا دو آنے دا بھی بندہ نہیں ہے۔ شیطان ایک میدان پیش کرتا ہے، تم سب سے پہلے لبیک کہنے والے بن گئے ہو، کلمہ میرے لیے رکاوٹ ہے، یہ بارڈر ہے، اس کو میں کراس نہیں کر سکتا، یہاں کا کراس کروں گا تو گرفتار ہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ کو کراس کیا تو جہنم میں جاؤں گا۔ انہا لگا بھڑکتی آگ، نزاعۃ للشوا، خیال کو کھینچ لینے والی آگ، نارن تلظا، دہکتی بھڑکتی لپکتی مچلتی چیختی چنگھاڑتی، تفور تکاد تمیز من الغیظ، چنگھاڑتی ہے۔ میں نے 2 دفعہ خواب میں جہنم کو دیکھا، میرے 1 مہینہ روٹی نہیں کھائی گئی، خواب 2 دفعہ جنت دیکھی اللہ نے دکھائی، اس میں بھی خوشی سے کھانا بھول گیا، 2 دفعہ جہنم دیکھی، خوف سے میری آنکھ کھلی، ٹھنڈا کمرہ، میں پسینہ تھا، اللہ کہا تو صرف ایک خواب تھا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محمدی بن کے مرو، اللہ کے واسطے محمدی بن کے مرو۔ یہ روپ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ روپ میرے نبی کا ہے۔ پھر اس کی علامت ہے نماز، کہ ہم اللہ اکبر اس کی بڑائی کو مان کے سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، اور اللہ نے اس امت پہ کرم کیا، 5 وقت نماز فرض فرمائے۔ پہلی امتوں پہ 2 نمازیں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، نہ باجماعت نہ اذان، اپنے اپنے عبادت خانوں میں۔ اس امت کو مسجد بھی سب سے پہلی امت ہے جسے مسجد ملی، پہلی امت ہے جسے اذان ملی، پہلی امت ہے جسے قرآن ملا، جس کو یاد کرنے کی توفیق ملی۔ تورات انجیل زبور نبی کی سوا کو یاد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کی باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی تسبیح پڑھتے رہتے تھے نماز میں۔ ہمیں قرآن ملا، 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بندہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے۔ ہمارا یہاں شاگرد تھا، رمضان آ گیا، شروع کی بات ہے، جب میں نے 1999 میں جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو کوئی حافظ نہیں تھا ہمارے پاس، تو اس بچے نے کہا کہ میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا تھا، شام تک 1 سے پارہ یاد کرتا تھا، عشاء میں یہاں سنا دیتا تھا۔
ایک مہینے میں پورا قرآن اس نے یاد کر کے سنا دیا. ہمیں ایسی کتاب اللہ نے عطا ایک مہینے میں. گجراتی بچہ تھا، یہ بھی نہیں کوئی عرب بچہ تھا کہ عربی سمجھتا تھا، یہ گجرات کا تھا. ہمیں نماز ملی، باجماعت ملی، ہمیں اذان ملی. سبحان اللہ، کوئی اذان نہیں کسی امت کے بعد، ہمیں اذان ملی. اور اذان دینے والے کا درجہ کیا دیا؟ لا یدود فی قبرہ. میرے نبی نے فرمایا مؤذن کو قبر کے کیڑے نہیں کھا سکتے، مؤذن کو قبر کے کیڑے نہیں کھا سکتے. اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، سب ننگے اٹھیں گے، سب نبی رسول سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے کہ سب سے پہلے وہ ننگے ہوئے. ان کے نمرود نے کپڑے اتارے آگ میں ڈالنے کے لیے، پھر فرمایا پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر رسول اور انبیاء کو پہنے جائیں گے. 3 ہو گیا. چوتھا نمبر کس کا ہے؟ مؤذن. پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں. اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا، جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا. لیکن 4 تھا سرٹیفائیڈ ہیں. چوتھا نمبر اذان جیسی دولت ملی. حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کیونکہ میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا کہ آپ بلال کے بعد میرے بیٹے اذان دیں گے. یہاں اتنا بڑا درجہ ہے. قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گیا. عرب صحابہ بڑے سردار آپس میں لڑ پڑے کہ میں اذان دینی کہ میں اذان دینی. ادھر تو مولانا صاحب اذان دے اذان مولوی صاحب اذان دیونا اپنی حد تک سمجھ دین جلے مولویوں کا یہ حال ہے. میں تھوڑی کی گل کروں. پھر قرہ ڈالا گیا. قرے میں جس کا نام نکلا اس نے اذان دی. روزہ جو ابھی آ رہا ہے، میں نے پہلی بات مختصر کرنی تھی روزے کو زیادہ، لیکن پتہ نہیں میں کیوں بہہ گیا. دکھی ہونا، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. امت پہ کالی رات ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، زنا و شراب ایسے ہو گیا جیسے کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو پھر قبروں پہ گرے پڑے ہیں. جو اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے کی تقریریں ہو رہی. تھوڑی مت ماری جاوے، کلمہ کتھے گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کتھے گیا؟ اس کے بعد کسی کو پکارنے کی کوئی اجازت نہیں، بس یا اللہ. کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں، صرف اللہ. اقرب الیہ من حبل الورید، جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں چاہے کوئی نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، پیر ہے، فقیر ہے، پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے اور وفات پا کے چلا گیا قبر کے پیٹ میں. اللہ تو اس سے پاک ہے. نہ وہ پیدا ہوا، نہ وہ قبر میں گیا، نہ اس سے موت آئی، نہ اسے کسی نے زندگی دی. وہ اپنی ذات میں زندہ ہے. وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، ہر سانس کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے. اسے ایک دفعہ پکارو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر. کچھ بولتا صحیح، یہ کن کو پکار رہے ہیں؟ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. آپ نے عبداللہ بن عباس سے کہا جب مانگنا ہو تو اس رب سے مانگنا، جب مدد کی چاہو تو اس سے مدد مانگنا، اور کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا. جہالت کا علاج کوئی نہیں ہے. قرآن تو پڑھو اللہ کے واسطے، نبی کی زندگی. اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں. تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں. تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے. کیا وہ بوجھ بن جاتا؟ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی. میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے ہی ہے. بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے. اور خود آپ نے کیا کہا؟
کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا، ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتی ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا، تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا، سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو، روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر میں بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے ہیں۔ 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے ہیں، وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ تو جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کے اپنی صفات کی وجہ سے ملی۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں، یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی، یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال بڑی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے۔ اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیے، ساری اولاد بھی ان سے ہوئی۔ حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی۔ تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا۔ کیا وہ اخلاق تھے آپ کے؟ اظہار محبت خاوندوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آتی تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ شریعت کا خلاصہ؟ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکل بہت، مشکل بہت۔ تو کہنے کہ یا رسول اللہ اب بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔
اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے، طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم، تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری دا سی بی ہوندا ہی نہیں، 33 نمبر آئے تھا سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گئے۔ ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے، کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو، آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی، یہ بہت زہریلی چیز ہے۔ میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے، اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں لڑائیاں لڑائیاں، کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، سچ بولو دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر، اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں 10 بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں، ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو، اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا، صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے، باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو،
اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو، وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں۔ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا، تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا۔ اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں، تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اور سارے صحیفے رمضان میں۔ اپنے اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتریں یکم رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمز، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا، ہمارے مدرسے کی مثال کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ سے بنا دے۔ امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا، غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات، وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے۔ تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر
تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تو کھانے دی تباہی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر نہ تن کا ہی کھاونا ہے۔ کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے۔ ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریب بندوں کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے گا۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہیں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے جو میں کی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر رکھے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ،
کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے، تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لے جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا کہ باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لقمہ منہ میں جائے۔ لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو مینار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں۔ آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی۔ تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے
رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ ہے۔ شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا، اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے بس کر دے۔ تو جو رحمت رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو بچوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے۔ اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، آپ اللہ کے راستے میں ہو۔ ایک شخص، اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اور سارے صحیفے رمضان میں۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتریں یکم رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمض، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا، ہمارے مدرسے کی مثال کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ سے بنا دے۔ امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی۔ روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا، غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے
کہنے لگی تو بہت اچھی بات، وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے۔ تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر نہ تن کئی کھاونا ہے۔ کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے کہ ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریب بندوں کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے گا۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہوں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے اج میں کی کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔
تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ، کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے، تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لے جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000